سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ التغابن مدنی سورت ہے. مکی اور مدنی سورتوں کا فرق آپ حضرات کے سامنے بار بار بیان ہو چکا ہے. اللہ کی تسبیح سے سورت مقدسہ کا تذکرہ ہے. سورت مقدسہ کی ابتدا ہو رہی ہے. سبح للہ یا یسبح للہ، یہ چند صورتیں جو مسلسل ہم پڑھتے آ رہے ہیں مسبحات میں سے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس سے پہلے بھی ایک سورت جمعہ اور یہ سورت تغابن یہ مضارع سے شروع ہو رہے ہیں یسبح للہ، اور اس سے پہلے کی صورت کو ماضی سے شروع ہو رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات. مسبحات ماضی کے اندر اشارہ ہے یقین کے طرف اور مضارع میں اشارہ ہے استمرار اور دوام کے طرف کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید وہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا تمام استمرار کے ساتھ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن اللہ تفقہون تسبیحہم، تم ان کے تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو انسان. اس لیے یہی کہا جا رہا ہے یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے جو کچھ آسمان اور زمین. اللہ کو ان کا علم ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطلاع دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ میری تسبیح، میری تحمید، اے انسانوں جس سے تم اعراض کر رہے ہو، جو گردانیاں کر رہے ہو، اللہ کی مخلوق وہ ساری اس میں لگی ہوئی. لہ الملک ولہ الحمد، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے اور بادشاہی اسی کی. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. اب یہ مقدمہ ہے یہ آیت کریمہ اور تمہید ہے. حق تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان کے اس کی عبادت کرے. اب آگے اللہ کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ وہ الذی خلقکم، وہ اللہ جو اتنا عظیم بڑا بادشاہ ہے، جس کی کبریائی ہے، جس کی بادشاہی ہے، جس کے لیے حمد و ثنا ہے، جس کی شان میں پوری کائنات آسمان و زمین
ہم تعریف اور ثنا خوانی میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہی اللہ ہے انسانوں خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اتنے بڑے عظیم رب کے مخلوق، وہ عظیم رب، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تقاضا یہی ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اس کے حمد و ثنا میں لگ جاؤ، وہ تمہارا خالق۔ آگے پھر اللہ پاک تقسیم کرتے ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں کافر بھی ہے اور تم میں مومن بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، باخبر ہے، ایمانیہ ہیں یا کفریہ ہیں، وہ اللہ کے علم۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ نبی السلام کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد ابن آدم سارے مخلوق جتنے بھی ہیں وہ آدمی کہلاتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد، سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے دو گروہ ہیں اور دونوں گروہ کی تقسیم اس طرح ہے کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا۔ اگر تمہاری تقسیم ہوتی ہے تو اس بات پہ ہوتی، ورنہ ویسے تم سارے کے سارے ایک باپ کے اولاد ہو۔ ابتدا میں تم سارے بھائی تھے، تو جب تم سارے بھائی تھے تو پھر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار رکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، راہ راست پہ کون چلتا ہے کون نہیں چلتا۔ جو چلتا ہے تو وہ ابن آدم، وہ اللہ کا بندہ، وہ مومن ہے، جو نہیں چلتا وہ اس گروہ سے نکل گیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی ثم ابواه ينصرانه او يمجسانه او يهودانه، اس کے بعد پھر باپ والدین اس کو اسلام سے پھرا کر یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصارہ بناتے ہیں۔ فطرت اس کی کیا ہے کہ اس کی پیدائش اسلام پہ ہوتی ہے، باپ یہودی ہے بیٹا یہودی بنے گا، باپ نصرانی ہے بیٹا نصرانی بنے گا، فطرت اسلام پہ اس کی پیدائش ہوگی۔ اس کے بعد ابتدا میں فطرت اسلام پہ، اس کے بعد وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ بدلنا خود انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کسی ہے جو میں نے تلاوت نہیں کی بات ہے، یعنی انسانوں کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیدا کیا ہے، اللہ کی قدرت کی اس میں نشانی ہے۔ کسی کو حسین و جمیل بنایا، کسی کو کالا بنایا، گھوڑا بھی اس نے بنایا، کالا بھی اس نے بنایا، مختلف نسل ہیں انسانوں کے، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، خوب باش، لیکن سارے انما المؤمنون اخوان، یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ قد و کاٹ دیکھو، زبان دیکھو، شکل دیکھو، نسل دیکھو تو اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ اس نے کس طرح کے مخلوق بنے ہیں، لاکھوں انسان لیکن ایک ہی جیسا ان کو بنایا ہے، لیکن ان کے سب کے چہرے الگ الگ ہیں۔ ایک باپ کے 8-10 بچے ہیں ایک گھر کے اندر، لیکن ہر ایک کا چہرہ وہ الگ ہے۔ لیکن اس لحاظ سے تو الگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، باقی جہاں رہ رہا ہو، جس ملک میں رہ رہا ہو، زمین کے جس خطے میں رہ رہا ہو، وہ جس نسل سے تعلق رکھ رہا ہو، لیکن وہ ایمان کی نسبت سے سارے کے سارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ اب بھائی بندی جب آتی ہیں ختم ہوتی ہیں کہاں پہ؟ جب بندہ منکر بنتا ہے تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ یہ مومن کا بھائی نہیں کہلاتا، یہ اللہ کا بندہ نافرمان ہے اور باغی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ وہ ذات جس نے تمہیں بنایا لیکن تم میں کافر بھی ہیں اور تم میں مومن بھی ہے۔ جو تمہارے دو گروہ ہیں، جو تمہاری تقسیم ہوئی ہے وہ یہی ہے، ایمان ہے۔ اس لیے اسلام ایک ملت ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا والکفر ملت واحدہ، اور کفر بھی ایک ملت ہے، لیکن افسوس اس پر ہے تو کفر پوری کی پوری ایک ملت اور اس پہ جمی ہوئی ہے، اگر تفریق ہے وہ مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں۔ کئی نسلی گروہ بنتے ہیں، کئی علاقائی گروہ بنتے ہیں، کئی کس طرح کے گروہ بنتے ہیں، اسلام نے ان سب کو منع کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، کوئی فلان علاقے کا، کوئی فلان زبان کا، کوئی فلان ہے، کوئی فلان، سب کو ختم کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن میں بھی فرمایا انما المؤمنون اخوة المسلم اخو المسلم، اور پھر یہ فرمایا اسلام، مسلمان، مومن سارے کے سارے یہ ملت واحدہ ہے، اور ان کے مقابلے میں کفر ملت واحدہ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے حمد و ثنا، بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد و ثنا کا حقدار بھی وہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، والذی خلقکم، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ومنکم کافر ومنکم مؤمن، اور تم ہی میں کافر ہیں اور تم ہی میں مومن ہے، تمہارے دو گروہ ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ایمانی اور کفریہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ